یہ وجود میں کیسے آئی یہ کتاب، اتنی عظیم الشان کتاب؟ ولیم کلیئر ٹسڈل نے لکھا ہے کہ امر القیس کے جو دیوان ہے اس میں وہ الفاظ، وہ تراکیب پہلے سے موجود ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی کتاب کے طور پر مسلمانوں کے یا انسانوں کے سامنے پیش کی۔ دنت الساعہ یہ ترکیب موجود ہے، انشق القمر، اس طرح کی وہ تراکیب موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح کی چیزیں چونکہ پہلے سے کلام عرب میں موجود تھی اور وہ شاعروں سے آ رہی تھی، اور یہ ولیم کلیئر ٹسڈل کے الفاظ ہیں کہ بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کے کلام میں کچھ اپنی محنت سے، اپنے زمانے کے علوم سے مل ملا کر یہ چیزیں پیش کی، اسی کو خدا کا کلام قرار دیا۔ اسی وجہ سے بار بار شاعر نہ ہونے کا وہ شاعر ہونے کا انکار بھی، رد بھی، تردید بھی قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ تو یہ کیا ہے پھر آپ جب کہتے ہیں کہ بھی وجود میں ایسی آئی ہے کہ ماورائی ہے، اس سے پہلے انسانوں کے اندر اس طرح کا کلام موجود تھا؟ تو یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ وہ عربی زبان میں نہیں ہے، تو عربی زبان جو بولی جا رہی تھی، قرآن مجید نے تو بلکہ اس کے بالکل برخلاف یہ کہا کہ یہ عربی مبین ہے، تمہاری زبان ہے، بلسانک، یعنی جو محمد الرسول اللہ زبان بولتے تھے، قرآن کا اعجاز یہی ہے کہ وہی زبان جو بولی جا رہی تھی، وہی تراکیب جو مستعمل تھیں، وہی اسالیب جو پہلے سے لوگوں نے اختیار کر رکھے ہوئے تھے، انہی اسالیب کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ کلام کیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا، وہ زبان نہ ہوتی، وہ ادب نہ ہوتا، وہ اسالیب نہ ہوتے، تو وہ تو اجنبی چیز بن جاتی کوئی۔ اصلی کمال وہی ہے۔ لیکن میں تو اس وقت اس پر گفتگو ہی نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے کہ اس کی حیت کیسی ہے، اس کا فارم کیسا ہے، کیوں وہ کہتا ہے کہ وہ شعر نہیں ہے۔ پہلے اس بحث کو مکمل کر لیں کہ مصدر میں کوئی ارتقا کہیں نظر آتا ہے، یعنی قیاسات نہیں، اسٹیبلشڈ ہسٹری۔ میں نے عرض کر دیا کہ قیاسات میں 10 کر سکتا ہوں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، اور خاص طور پر وہ قیاسات جو ماورائی نوعیت کے ہوں، جس میں اس طرح کی بات کہی جائے ایسا ہوا ہوگا، ایسے ہونا قرینے قیاس ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہوتی علم کی دنیا میں۔ آپ کو بتانا ہے کہ اسٹیبلش ہسٹری میں محمد الرسول اللہ کی 40 سال کی زندگی میں ادنا درجے میں بھی کوئی صدور، یعنی میں یہ کہتا ہوں چلیے فکر ابھی پختہ نہیں ہوا تو خیالات کے اظہار کے وہ اسالیب بھی بتا دیجئے۔ یہ جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ گفتگو ہے جو ہر شخص کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، یہ وہ گفتگو ہیں، یہ آپ کا کوئی کلام نہیں ہے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ ایک کلام آپ سے صادر ہوا ہے قرآن کی شکل میں، اس کے علاوہ کچھ اور کلام بھی ہے، وہ تو گفتگو ہے۔ مجھے پورے حدیث کے ذخیرے میں آپ ایک چیز بھی نہیں بتا سکتے جس کو کلام صادر ہونا کہا جا سکے، اس کا کوئی شائبہ ملتا ہو۔ 70,000 کے قریب روایات کا ذخیرہ ہے، وہ سب معمول کی گفتگو ہیں۔ سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے، آپ جواب دے رہے ہیں، اپنی اہلیہ کے ساتھ کوئی گفتگو کر رہے ہیں، کسی آنے والے وفد کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، کسی کی بات چیت ہو رہی ہے، کہیں کوئی خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہیں چیزیں تمام کی تمام، ان میں مجھے کسی مقام پر کلام پیش کرنے کا انداز مقابل میں دکھائی نہیں سکتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ جب مبادی تدبر حدیث لکھتے ہیں، اس میں اصول بیان کرتے ہیں، اس میں اصول میں آپ ایک اصول یہ بیان کرتے ہیں کہ عربیت جو ہے اس کا بھی لحاظ رکھا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا ایون حدیث قبول کرنے کے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی کو اس کے اوپر کچھ کمانڈ تھی، تو یہ اصول آپ بیان کرنے ہیں۔ یعنی وہی کمانڈ تھی کہ جو کسی بھی شخص کو، اعلیٰ زبان بولنے والے کو ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو اہل زبان ہے، یہ بالکل یہاں یہ نقطہ میں سے ہو رہا ہے نا، مثال کے طور پہ میں اچھی اردو بولتا ہوں، اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے اچھی اردو بولنے کا۔ اس کا مطلب ہے آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی پہ ان چیزوں کے علاوہ، یعنی قرآن مجید کے علاوہ کچھ دوسرے علوم بھی القاء کیے گئے، یعنی انہیں اچھا عربی کا ذوق دے دیا گیا جو وہ زمانے سے نہیں سیکھ رہے تھے، انہیں کچھ دوسرے علوم و فنون دے دیے گئے جو قرآن کی فصاحت و بلاغت کو سمجھنے میں، وہ کرنے میں انہیں معاون ہوتے۔ تو کیا یہ آپ کا دعویٰ؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیے، جس وقت آپ اردو زبان سیکھتے ہیں یا انگریزی زبان سیکھتے ہیں، تو آپ زبان سیکھنے کے سب ان مراحل سے گزرتے ہیں جن سے ہر زبان سیکھنے والا گزرتا ہے۔ اپنی مادری زبان میں یہ نہیں ہوتا۔ مادری زبان آپ اپنی ماں سے بولنا سیکھتے ہیں، گھر والوں سے سیکھتے ہیں، اس میں صرف شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد آپ کی وہ زبان ہوتی ہے۔ آپ میرے ساتھ دیہات میں چلیے اور وہاں پر ان پڑھ بڈھوں کو آپ پنجابی بولتے دیکھیے، آپ سرائکی بولتے دیکھیے، کیا فصیح و بلیغ زبان ہوتی ہے۔ میری ماں کچھ بھی پڑھی ہوئی نہیں تھی، ایک لفظ نہیں پڑھ سکتی تھی سوائے قرآن مجید کی تلاوت کے، لیکن جو پنجابی وہ بولتی تھیں، کیا فصیح و بلیغ زبان تھی۔ ہر تیسرے جملے میں ایک آخان کہتے ہیں اس کو پنجابی میں،
ایک ضرب المثل ہوتی تھی، محاورے پر محاورہ آتا چلا جاتا تھا۔ اصل میں یہ عام آدمی کی زبان ہے، یہ یوں نہیں ہے۔ قرآن مجید عام آدمی کی زبان نہیں ہے، قرآن مجید اسی طرح سے ایک کلام ہے۔ علامہ اقبال عام زبان بھی بولتے تھے، غالب بھی بولتے تھے، لیکن جس وقت وہ لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، جس وقت کلام کا صدور ہوتا ہے، تو احادیث کو اس کے مقابل میں پیش کیا ہی نہیں جا سکتا، وہ گفتگویں ہیں۔ یہاں پہ وقاص جو بات کر رہے تھے، امر القیس والا انہوں نے حوالہ دیا کلیئر ٹیسٹ کا کہ وہ چیزیں وہ آ رہی ہیں۔ میں جب غالب کو پڑھنا چاہتا ہوں تو مجھے غالب کا محاورہ، غالب کی زبان، اس سب تک پہنچنے کے لیے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، ایک وقت سے گزرنا پڑتا ہے کہ میں غالب کے اس محاورے کو، اس کے اسالیب کو، اس کے جو افکار ہیں، اس کے طریقہ کار ہے، اسے سمجھوں، اس کا سانچہ ہے جس میں وہ ڈھالتا ہے۔ یہ کام یعنی قرآن کی فصاحت کو اپریشیٹ کرنے کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو یہ کام کرنا پڑا ہوگا، جس میں ظاہری بات ہے کہ جو زمانہ جاہلیت کے لوگ تھے ان کے اشعار ہوں گے، ان کی چیزیں ہوں گی، تو بعد میں جب آپ چیزوں کو بیان کرتے ہو تو وہ ظاہری بات ہے کہ جب امر القیس کے بارے میں اگر میں کہوں کہ یہ فلاں ترکیب اس کی لاجواب ترکیب ہے، تو بطور شاعر میری کوشش ہوگی کہ کہیں نہ کہیں میں اسے یعنی لے آؤں۔ یعنی اقبال نے بھی یہ کام کیا، قرآن کی کچھ آیات لے آئے، فارسی کچھ تراکیب لے آئے، تو یہ تو پھر وقاص کی بات مجھے امر القیس کی جتنے لوگ بیان کرتے ہیں کسی ایک ترکیب کی مثال دیتے ہیں، وہ عربی کے عام اسالیب ہے۔ یعنی عربی زبان میں انشق القمر کیا کوئی نادر چیز ہے؟ تراکیب وہ ہوتی ہیں جن کو کوئی شاعر وجود میں لاتا ہے، کوئی ادیب وجود میں لاتا ہے، یہ تراکیب نہیں ہے، یہ تو زبان کے عام دنسا جو ہے، دنسا جو ہے، یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ عربی ہے، سادہ سی زبان ہے، یعنی اس پہ کون سا لفظ ہے جو عربی زبان کے لیے اجنبی لفظ ہے؟ یہ بولا جائے گا۔ ترکیب جب کوئی وجود میں آتی ہے، یہ اصل میں ایسے ہی ہے کہ آپ ایک جگہ بیٹھ جائیں اور اس کے بعد دیکھیں امر القیس بھی عربی بولتا تھا، ظاہر امر القیس بھی عربی میں شاعری کرتا تھا، تو اس وجہ سے زبان کی، اسالیب کی مناسبتیں آپ کو ہر جگہ مل جائیں گی۔ عام عرب، میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ آپ کسی وقت کسی شخص کو جس نے دیہات میں زندگی بسر کی ہو، بلکہ اس پر کوئی پرتو نہ ہو کسی دوسری زبان کا، اس کی اپنی زبان سنیے اس سے۔ میں جب جس زمانے میں مریدکے میں مقیم تھا تو میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ خالص عربی، جس کو ہم جاہلی عربی کہتے ہیں، اس کے بعد جو شواذ میں اسالیب سمجھے جاتے ہیں، ان کو میں سمجھی وہاں مریدکے میں لوگوں کی باتیں، وہ پنجابی بول رہے ہوتے تھے، پنجابی بول رہے ہوتے تھے، لیکن وہ پنجابی جو تھی وہ بتاتی تھی کہ چیزوں کو تعبیر کرنے کا طریقہ۔ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ کے اوپر، میرے ایک عزیز تھے، ان کا وہاں پہ کارخانہ سا تھا، اس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب آئے اور وہ ان کے لیے گھی لے کے آتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں بالکل نخالص گھی لے کے آیا ہوں۔ نفی سے اس بات کیسے تراوش ہوتی؟ اب بظاہر آپ دیکھیں تو گرامر کے بالکل خلاف ہے، یعنی خالص کہنا چاہیے تھا نا، نہیں، خالص کا مبالغہ ہے نہ خالص۔ تو کئی اسالیب آپ کو اس میں ملتا ہے۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اگرچہ اس وقت کسی خبر واحد کا حوالہ نہیں دے رہا اس لیے کہ وہ بحث دوسری جانب چلی جائے گی، خود اپنے بارے میں بتایا کہ میری زبان وہ ہے جو حلیمہ سعدیہ قبیلے میں بولی جاتی تھی، یعنی وہی عرب کی فصیح ترین زبان جو لوگ بولتے تھے، عام آدمی بولتا تھا۔ آپ کی روایات کے اندر وہی زبان ہے، اسی زبان میں آپ نے کلام کیا، اور میں عرض کر دوں کہ وہ کسی کلام کا صدور نہیں ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں صرف تشبیہ دے رہا ہوں کہ یہ کلام جو ہے یہ مسجد کرتبہ ہے اور یہ اس کے علاوہ ایک شاعری کا نمونہ ہے جس کو آپ حدیث میں دیکھتے ہیں۔ حدیث میں سرے سے وہ صنف ہی موجود نہیں جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، وہ میری آپ کی گفتگوؤں کی طرح خدا کے آخری پیغمبر کی عام گفتگو ہے، گھر کی باتیں، باہر کی باتیں، کوئی حکم دیا جا رہا ہے، کوئی ہدایت کی جا رہی ہے، کوئی فرمان صادر ہو رہا ہے، وہ چیزیں جیسے میں آپ گفتگو کرتے ہیں ویسی گفتگو ہے۔ وہ گفتگو کس کی ہے؟ وہ ایک اعلیٰ درجے کے عربی بولنے والے کی گفتگو ہے، اس لیے کہ وہ عرب ہے، اس لیے نہیں کہ وہ عرب تھا اور بڑی اعلیٰ درجے کی فرانسیسی بول رہا ہے، یوں نہیں ہے، عرب ہے، یعنی اسی مکے میں پیدا ہوئے ہیں، وہ زبان بول رہے ہیں۔ اور قرآن مجید نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا آپ کی یہی زبان جو آپ بولتے ہیں اس کو اٹھا کے اپنے یہ کلام بنا دیا۔ تو اب آپ کو تقابل میں اگر کوئی چیز پیش کرنی ہے تو کلام پیش کریں گے نا، وہ تو کلام ہے ہی نہیں سرے سے، یعنی کلام اس معنی میں
جیسے ہم اقبال کی روزمرہ گفتگو کو کلام اقبال نہیں کہتے، یعنی اس معنی میں بولا جا رہا ہے، ویسے تو کلام ظاہر ہے کہ ہر گفتگو کہا جاتا ہے، اصطلاحی مفہوم میں وہ کلام ہے ہی نہیں، نہ اس پر کلام کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ہم کانٹینٹ میں جائیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اب وہ آ گیا کلام ہمارے سامنے، یعنی اس مرحلے میں ہم داخل ہو گئے کہ اب قرآن ہمارے سامنے آ گیا۔ ابھی تو یہ تھا کہ قرآن اپنے صدور سے پہلے جس مصدر سے صادر ہو رہا ہے، کیا اس میں بن رہا ہے، پختہ ہو رہا ہے، مختلف مراحل سے گزر رہا ہے، حید کے وہ تجربات ہو رہے ہیں جن کے بعد اس کلام کو وجود میں آنا ہے، فکر و خیال کا اظہار ہو رہا ہے، شام کا سفر ہوا ہے، کچھ تجربات بیان ہو رہے ہیں، کسی بحیرہ راہب سے مل کے آ گئے ہیں، اس کے کچھ تاثرات بیان فرما رہے، کچھ تو بتائیے کسی جگہ کے اوپر۔ 40 سال کی زندگی میں آپ خوردبین بھی لگا لیں اور دوربین بھی، اور پھر کوئی شائبہ دکھائیں، یہ نہ کہیں کہ شخصیت تو بڑی غیر معمولی ہے، لیکن وہ کس پہلو سے غیر معمولی ہے؟ کیا قرآن مجید جیسا کلام صادر کرنے سے پہلے غیر معمولی ہے؟ نہیں، انسانی اعتبار کے لحاظ سے، انسانی خصائص کے لحاظ سے غیر معمولی ہے۔ یعنی وہ کیا چیز ہے؟ انسان کا اخلاقی وجود۔ اور آپ دلچسپ بات دیکھیں، قرآن مجید نے کسی جگہ اس کو بطور دلیل نہیں پیش کیا۔ دلیل کس بات پہ پیش کی ہے؟ یہ کلام جو تمہارے سامنے قرآن کی صورت میں آیا ہے، کبھی اس سے پہلے مجھ سے اس کا صدور تم نے دیکھا؟ اس کا صدور کا کیا مطلب ہے کہ 40 سال تک یہ کسی درجے میں تو صادر ہونا چاہیے تھا نا۔ تو فقط لبثت فیکم عمرہ، میں نے ایک عمر تمہارے درمیان گزاری ہے، کیسی باتیں کرتے ہو کہ میں اس کو گڑھ کے لے آیا۔ یعنی اعلیٰ صفات کا اور اعلیٰ اخلاقیات کا ظہور تو ہوتا رہا، وہ تو ہر انسان سے ہوگا، اور پیغمبر سے کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ وہ خیر الناس ہے۔ اور لیکن اعلیٰ علمی کلام، اعلیٰ فکری کلام، ایک مربوط فکر، ایک کائنات کی ایک ایسی تعبیر، بے عیب تعبیر انہوں نے کبھی پیش نہیں کی۔ یعنی ابھی ہم چلیے عیب پر یا اس پر گفتگو نہیں کرتے، جی وہ تو آئے گا بعد میں۔ ہاں، وہ تو اعتراضات 10 کریں گے آپ، تو ان کو میں جواب دوں گا اور بتاؤں گا آپ کو۔ میں تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ ہر چیز سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کہیں یہ خدا کا کلام نہیں ہے، آپ اس کے بڑا کلام ہونے سے تو انکار کر ہی نہیں سکتے نا۔ آپ کہیں یہ فکر میں غلطی ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیں اس بات کو برسبیل تنزل، وہ فکر تو ہے اور وہ ایک نہایت اعلیٰ درجے کا نظام ہے پورا کا پورا۔ دیکھیے، غلط یا صحیح ہونا ابھی زیر بحث نہیں، اس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے۔ کیا چیز ہے، یعنی وہ بنیادی مسائل کیا ہیں، بنیادی اساسات کیا ہیں، کائنات کے بارے میں کیا تصور ہوگا، اس کائنات کے اندر انسانی زندگی جو ہے وہ کس تصور کے تحت ڈلتی ہے، اس سے کیا چیزیں پھوٹتی ہیں، معیشت، معاشرت، سیاست، اس کے کیا اسالیب سامنے آتے ہیں، ایک پورا کا پورا نظام فکر ہے، غلط یا صحیح زیر بحث نہیں۔ وہ پھر ایک کلام کی صورت میں صادر ہوا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ 1-2 صفحے کے اندر چند احکام لکھ دیے گئے ہیں، ایک زندہ کلام ہے، پھوٹتا ہوا، فوارے کی طرح ابلتا ہوا ایک کلام ہے جس میں وہ آیا ہے۔ اب وہ جب وہ آ گیا ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا یہ انسانی سطح کے جو کلام صادر ہوا کرتے ہیں، یہ بھی اسی طرح سے ڈیولپمنٹ کے مراحل سے گزرنے کے بعد صادر ہوا ہے؟ یعنی اس سے پہلے جو اس کا مصنف، ابھی تو ہم خدا کی طرف جا ہی نہیں رہے، یا خدا کے کلام کی طرف بھی نہیں، ابھی تو ہم یہاں سے کھڑے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسا ذریعہ علم آ گیا ہے جس کے مصدر میں ہم انسان نہیں دیکھ رہے، مصدر میں انسان نہیں دیکھ رہے، کیونکہ انسان کو جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں تو انسان تو بھائی بچہ پیدا ہوگا، وہ تھوڑا بہت بولنا سیکھے گا، وہ مختلف مراحل سے گزرے گا۔ ہم نے آج تک کبھی کوئی انسان نہیں دیکھا جو 40 سال کی عمر میں بولنا سیکھ رہا ہو، تو نہیں ہے نا، یعنی انسان تو ان مراحل سے گزرے گا۔ تو انسان جس طریقے سے کسی کلام کا مصنف بنا کرتا ہے، اس کا کوئی شائبہ محمد الرسول اللہ کی زندگی میں اسٹیبلش ہسٹری میں نظر نہیں آتا۔ قیاسات جس نے کرنے ہیں اس کو پھر میرے بھی قیاسات سننے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔